ایسی بات نہیں ہے. ایک خاص برادری ہے جو مظفر نگر اور میرٹھ اور شاملی کے اندر اچھی خاصی تعداد کے اندر ہے. اس برادری نے مسلمان کو نشانہ بنایا ہے. اگر دیکھا جائے بنیاد ایک کی، ایک نے ایک کو مار دیا، ایک آدمی قتل ہو گئے، 2 آدمی قتل ہو گئے، یہ ہندوستان کے اندر کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے. یہاں تو روزانہ ہر ضلع کے اندر قتل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان 2 قتلوں کو بنیاد بنا کر کے اتنی بڑی تباہی مچا دینا، یہ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا اس کے نیچے آپ گھسیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک سیاسی کھیل ہے، اور اس سیاسی کھیل کے اندر کسی کے اقتدار کو نقصان پہنچانا اور اس کے نتیجے کے اندر ایک خاص ذہن کے لوگوں کو حکومت کی کرسی تک پہنچانا، یہ در حقیقت ایک سبب ہے کہ 2 نظریات ہیں اس ملک کے اندر. ایک نظریہ یہ ہے کہ جو ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ جو اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ کی شکل کے اندر رہنے دینا چاہتا ہے. یہ دراصل لڑائی اس کی ہے. میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ یہ ایک اتفاقی چیز ہے، ایسی چیز نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ نظریہ کی جو یعنی اس ملک کو ایک خاص مذہب کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس نے اچک لیا، اپنے ہاتھ کے اندر شکار بنا لیا ایڈمنسٹریشن کو، اور ایڈمنسٹریشن نے اندھیرے میں رکھا ہے حکومت کو. اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، اور یہ بہت کھلی ہوئی چیز ہے. مولانا صاحب، لیکن اگر حکومت کو کوئی اندھیرے میں رکھ پانے میں سفل ہو جائے تو میں تو مانوں گا کہ پھر وہ حکومت بھی کسی لائق نہیں جو اندھیرے میں رہ جائے. یقیناً وہ حکومت بھی دوشی ہے اس حیثیت سے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس گھٹنا کے کرانے کے اندر شریک ہو، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے تو پیر اٹھ گئے، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. کوئی بھی پارٹی جو اقتدار کے اندر بیٹھی ہو وہ خود ایسی گھٹنا کرائے کہ جس سے اس کا وجود ختم ہو جائے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے میں یہی مانتا ہوں کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو حکومت کی آنکھ ہے یا حکومت کے کان ہیں، انہوں نے حکومت کو اندھیرے میں رکھا اور اس کے نتیجے کے اندر اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی. اور میں اس کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو. اب دیکھیے، مظفر نگر ہے اور مظفر نگر کے بالکل برابر میں شاملی ہے. دونوں جگہوں کے اوپر جاٹ برادری رہتی ہے اور بڑی تعداد کے اندر رہتی ہے، اور بے شمار گاؤں ایسے ہیں جن کے اندر مسلمان بڑی اقلیت کے اندر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شاملی کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور اس نے پہلے ہی دن دبا کر کے، اور جو بالکل سرغنہ لوگ تھے ابھرتے ہوئے جو فساد کرانا چاہتے تھے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا، اور یہ تیاری کرنے لگا کہ ان کے اوپر ایسے ایکٹ لگا دیے جائیں کہ نہ شانتی رہی، امن رہا. سب کچھ قتل ہوتا رہا مظفر نگر کے اندر، لیکن شاملی کے اندر نہیں ہوا. اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ کھیل ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان سینکڑوں کی تعداد کے اندر گاجر مولی کی طرح قتل کر دیا گیا. تو یہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے بات تو پہلے دن وہاں کے ایس پی کو نکال کر کے پھینک دیتی اور کسی دوسرے کو لا کر رکھ دیتی. جو کھیل یہاں کھیلا گیا ہے وہی شاملی کے اندر بھی کھیلا جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا. اس لیے میں یہ مانتا ہوں، ایک بات نظر آنے والی ہے یہ بات کہ کھیل یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اجاڑنا چاہتی ہے. وہ لوگ جو گورنمنٹ کو اجاڑنا چاہتے ہیں وہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور گورنمنٹ ان کے ہاتھ کے اندر کھلونا بن گئی. مولانا صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سماج وادی پارٹی اور بی جے پی کا فکسڈ میچ ہے، آپسی سمجھداری کا نتیجہ ہے. ان کے پیچھے ان کے پاس ایک دلیل ہے، جس سے آپ نے ایک دلیل دی، ان کے پاس اپنی دلیل ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نریندر مودی اور بھاجپا کا ہندوتو، اس کے بل پر ہندو ووٹ کنسولیڈیٹ ہو بی جے پی کے پکش میں، اور جب ہندو ووٹ بی جے پی کے پکش میں کنسولیڈیٹ ہوگا تو مسلم ووٹ اتر پردیش میں سوابھاوک طور پر ملائم سنگھ کے پیچھے لابھ ہو جائے گا، کوئی دوسرا راستہ نہیں. تو آپ کو بھی لابھ اور ہم کو بھی لابھ، مل کے بانٹ لے، کانگریس کو بی ایس پی کو باہر کر دے ریس سے. لوگ یہ بھی دلیل کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی نظر اس ملک کی آبادی کے اوپر، اس کی حقیقت کے اوپر ہے. یہ بتائیے کہ کیا تنہا مسلم ووٹ اس حیثیت کے اندر ہے کہ وہ کسی آدمی کو آگے بڑھا دے؟
اقتدار کی کرسی پر بیٹھا دے. یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جیسے دماغ میں گودا نہیں ہے ایسا کہنے والا آدمی. یہ بتائیے کہ اگر سماجوادی پارٹی اپنے ووٹ کو کھو دے اور کھو کر کے بی جے پی کے ووٹ کو آگے بڑھا دے تو سماجوادی پارٹی کے تو پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں رہی ہے. ارے بھائی مسلم ووٹ تو اس لیے چلا گیا کہ مسلمان برباد ہو گیا. ہندو ووٹ سماجوادی کے ساتھ ہے نہیں. یادو کے ووٹ کو سمجھ لیجیے, اس کے علاوہ ووٹ سماجوادی کے بعد. تو سماجوادی کیا اتنی پاگل بے وقوفوں کی جماعت ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھے گی؟ یہ میری سمجھ سے ایک بہت مطلب پبلک کے بھیتر یہ بات بہت گہرے تک ہے کہ ہندوستان میں ہر راجیہ میں کم و بیش کچھ ایسی طاقتیں ہیں کم یا زیادہ تعداد میں جو مسلمز کو ڈرا کے اپنے پیچھے لامبند رکھنا چاہتی ہیں. ایک تو جب آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں تو ایک اسرکشا کی بھاونا آپ کے اس میں اپنے آپ ہوتی ہے اسٹیٹ آف مائنڈ میں کہیں نہ کہیں, اور اس میں بھی جب کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے سائرن بجنے لگے تو پھر سارے لوگ لامبند ہونے کو مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ کہیں بی جے پی نہ آ جائے. ایسا بھی لوگ کہتے ہیں ہاں کہیں بی جے پی نہ آ جائے اس لیے وہ کسی کے ساتھ جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دو نظریات ہیں. بی جے پی اس ملک کو سیکولر ملک نہیں رکھنا چاہتی, یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. اس کے مقابلے کے اندر جو دوسری طاقت ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی شکل کے اندر ہو بشرطے کہ دماغ اس کا سیکولر ہو, وہ اس کے مقابلے کے اندر ایک دوسری پارٹی چاہے وہ کانگریس کی شکل کے اندر ہو, چاہے وہ سماجوادی پارٹی کی شکل کے اندر ہو, چاہے وہ جگن کی پارٹی کی شکل کے اندر ہو, لیکن یہ ایک نظریہ ہے جو اس بی جے پی کے نظریے کے مقابلے کے اندر ہے. ایسا کہنے والے شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے دماغ کے اندر سوچ وچار کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس ملک کے اندر سیکولرزم اس ملک کو باقی رکھ سکتا ہے یا ہندو اسٹیٹ بن کر یہ ملک رہ سکتا ہے. اس لیے وہ کھلونا بنا ہوا ہے دوسروں کے ہاتھ کا. کوئی اسے ادھر گیند کے اپنے پیر میں لے کر کے دھکیل دیتا ہے, کوئی ادھر. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان اتنا بے وقوف ہے. ہو سکتا ہے پہلے آج سے 50 سال پہلے ہو. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ وفاداری اور اس ملک کا بقا بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ یہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر ایک انسان کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے اور گورنمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ملک بغیر اس کے زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ایسا کہنے والے کہ لوگ مسلمان کو ڈرا دھمکا کر کے ادھر لے جاتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بزبان بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب سے بڑا بے وقوف ہے, مسلمان ناسمجھ ہے, مسلمان بے پڑھا لکھا ہے, مسلمان جاہل ہے. وہ خود یہ نہیں سمجھتا ہے کہ سیکولر اسٹیٹ بن کر یہ ملک زندہ رہے گا یا ہندو اسٹیٹ بن کر. میں تو نہیں سمجھتا ہوں, یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. مولانا صاحب ایک بہت امیدوں کے ساتھ اور بہت بڑی میجورٹی کے بعد مدت بعد سماجوادی پارٹی کو اتنی بڑی میجورٹی ملی تھی, جو میجورٹی کبھی ملائم سنگھ جی کو نہیں ملی اتر پردیش میں, وہ اکھلیش کو ملی. ایک سرکار اکھلیش کو نہیں ملی, ملائم سنگھ جی کو ملی ہے. ٹھیک ہے, ملائم سنگھ جی کو ملی. اس میں میری رائے تھوڑی سی علیحدہ ہے آپ سے. آپ لوگوں کا تو بہت انبھو ہے, لیکن 20-25 برس اس جرنلزم میں جو میں نے گزارے اور جتنا اتر پردیش میں نے دیکھا سمجھا, اس سے میں کہتا ہوں ایک ٹرننگ پوائنٹ تب آیا تھا. ورنہ سماجوادی پارٹی کو تو 2002 میں سرکار میں دیکھا نا صوبے نے, اور کیوں گئی تھی سرکار یہ بھی دیکھا صوبے نے. جس وقت ایک خاص آدمی کو پارٹی میں لینے سے منع کیا اکھلیش نے کہ یہ آدمی میری پارٹی میں نہیں آئے گا, اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. ورنہ ملائم سنگھ جی کا جو جنادھار ہے اس کے سارے گنا گنت کاغذ پر کر لیں ہم آپ تو 225 نہیں ہوتے. جو فلوٹنگ ووٹ ہے, جو کسی پارٹی سے کمیٹڈ نہیں ہے, اس کو لگا کہ شاید یہ نئی روشنی ہے, نیا چہرہ ہے, نئی سماجوادی پارٹی دکھی. اتر پردیش میں سرکار آ گئی. اتر پردیش میں جب سے سرکار آئی ہے, جس نے شپت لی تھی 15 مارچ کو اکھلیش جی نے, تب سے لے کے آج تک کیندری گرہ منترالے کی رپورٹ کہتی ہے 104 ایسے فساد ہو چکے جو کرمنل فساد ہیں. آخر کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے. نا ہم تو کہتے ہیں کہ گڑبڑ ہے, وہ گڑبڑ کیوں؟ دیکھیے آپ ایک بات سمجھیں,
यूपी के अंदर मुसलमान को बाबरी मस्जिद की शहादत पर ऐसी चोट पड़ी है और उसके दिल पर ऐसा जख्म लगा है कि वो उसको भुला नहीं पा रहा है। बदकिस्मती यह है कि उस वक्त नाम की कांग्रेस सरकार मरकज के अंदर थी। नरसिम्हा राव ने कांग्रेस को दफन कर दिया। कांग्रेस माफी मांगते मांगते थक गई, लेकिन यूपी का मुसलमान उसे माफ नहीं कर पा रहा है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आप ये समझें कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत से मायूस हो चुका था, वो उसके साथ भी नहीं जाना चाहता था। मुसलमान समाजवादी पार्टी को सूबे के अंदर फिरकापरस्त ताकत और माइंड नहीं समझती। ये एक चीज है अपनी जगह, वो चाहे वो पार्टी हुकूमत के एतबार से कैसी भी हो। उसके पास बदल दो ही थे, या तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ जाता। कांग्रेस को जख्म लगा हुआ है कांग्रेस से उसको, इसलिए मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को लिया और ये समझ कर लिया कि सब ये पुराने खिलाड़ी हैं और पुरानी सियासत के अंदर रहे हैं और फिरका परस्त भी नहीं है। इन्होंने गलती से ले लिया, पकड़ लिया था इनको, जो पहले जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिरी है उस वक्त जो कल्याण सिंह को पकड़ लिया था, उसके बाद इनका फौरन दिमाग इन्होंने इसे हटा दिया। मुसलमान ने इनको कबूल कर लिया। अब ये क्या असबाब हैं, वो एक पार्टी की उनकी चीज है। मैं चूंकि उनकी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई हक नहीं होता है कि मैं उनकी पार्टी के बारे में बोलूं। हमने पहले दिन उनसे ये बात कही थी जब पहला फसाद हुआ था। मैंने ये बात, मेरी मुलाकात इत्तेफाक से उनसे हो गई और मैंने उन दोनों से ये बात कही, बाप और बेटे से, कि अगर आप फसादात पर काबू नहीं पाएंगे तो आप अपने पैरों के नीचे से खुद जमीन निकालेंगे। मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने 104 फसाद, 18 महीने हुए कुल जुम्मा और 104 फसादात हो जाएं तो आज उत्तर प्रदेश में कहीं जाइए, जो लोग कल तक मायावती के करप्शन से नाराज थे वो आज कह रहे हैं कि इससे बेहतर मायावती दंगा तो नहीं होगा। हाँ, यही बात आप कह रहे हैं। मैं इस बात में कह रहे हैं, गाँव में लोग, शहर में, कस्बों में। यकीनन मैं तो कहता हूँ कि देखिए, असल खेल है एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार की कमजोरी यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज तक उसके कब्जे के अंदर नहीं है। इसके असबाब क्या हैं? मैं तो उनकी पार्टी का आदमी नहीं, इसलिए मैं उन असबाब के ऊपर न रोशनी डाल सकता हूँ न मेरे डालना सही हो सकता है, इसलिए मैं उससे बहस ही नहीं करता हूँ। लेकिन मैं इतनी बात तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट की पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं है। अगर पकड़ होती तो और के लिए बात ना होती। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो है सूबे के वो ना तजुर्बेकार है, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है? मैं ये नहीं समझता हूँ। इसके असबाब दूसरे हो सकते हैं। मैं अपनी जबान से कोई बात कहूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि वो बात को मुनासिब होगी। क्या असबाब है? बहरहाल कुछ भी असबाब हो, जो चीज उन असबाब के बाद नतीजा बनकर सामने आती है वो एक खुली हुई चीज है कि पकड़ नहीं है। लेकिन इससे सूबे का नुकसान होता है। हर फसाद सूबे को पीछे ले जाता है। नहीं, सूबे को नहीं पीछे ले जाता है। मैं कहता हूँ सूबा भी पीछे जाता है। वो कम्युनिटी जिसके खिलाफ फसाद होता है उसके हौसले भी पस्त होते हैं, उसका एतमाद गवर्नमेंट के ऊपर से उठ जाता है और खुद वो पार्टी जो गवर्नमेंट बन करके चला रही है और बना रही, उसका कितना बड़ा नुकसान है। आप ये समझते हैं अगर इन्होंने 3 साल में इसका तदारुक कर लिया और इनको कुदरत हो गई, जो कुछ हुआ है उसकी मुकाफात का, उसकी भरपाई करने के ऊपर जिंदा रहेंगे। वरना तो ये जिस तरह बाबरी मस्जिद के बाद आज तक फिर इख्तिदार नहीं हासिल हो सका है गिराने वालों, ये 20-25 साल तक फिर नहीं आ पाएंगे। कौन इनको लाएगा? मुसलमान इसका ये जख्म मुंदमिल नहीं हो सकता। मौलाना साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और इसके बाद फिर बातचीत जारी रखेंगे मौलाना अरशद मदनी साहब से। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है।
हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं।